سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ توبہ آیت نمبر 74 سے 78 ٹوٹل 5 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادر اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 74 کلمات مقدسہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم نے اس آیت کریمہ کی کلمات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر پر تھے اور وہ سفر جنگی تھا۔ جنگی سفر کے دوران جناب سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے مابین اختلاف فرمایا۔ آپ کے درمیان صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام کی صفوں کے اندر کچھ منافقین بھی تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور ان منافقین کا جو چیمپئن کمانڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جو بڑا بدبخت ہے۔ منافقین صحابہ کی صفوں میں موجود تھے۔ میرا آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ قابل گرفت ہے۔ جملہ اس نے کہا، اگر حضور کی یہ باتیں سچی ہیں تو ہم لوگ بدر سے بدتر ہے معذرت۔ اب یہ جو کلمات ہیں بلا شبہ قابل گرفت ہے، اور کوئی مسلمان یہ کلمات کہہ نہیں سکتا۔ نظر جب نبی کی بات آتی ہے، ہمارا ایمان اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ نبی کی بات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ جو کلمات ہے، اس کا مطلب اس شخص کے قلب میں اس وقت نفاق کھڑا ہوا اور نازیبہ اور گندے کلمات آقا رسالت علیہ السلام میں وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کلمات ایک صحابی نے سنے جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا عامر ہے۔ جب یہ لشکر واسی مدینہ طیبہ پہنچا تو حضرت سیدنا عامر نے آقا رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلاس نامی شخص نے جب آپ خطاب کر رہے تھے نازیبہ کلمات کا استعمال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عامر کی شکایت پر جناب جلاس کو بلایا اور اس سے پوچھا تم یہ کلمات کہے؟ جلاس کہنے لگا میرے طریقہ گلگونے ہو گیا، انکار کر رہا۔ جناب سیدنا عالم علیہ السلام نے جناب جلاس کو یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تو حلف ہوگا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ۔ جلاس کہنے لگا میں قسم کھا لیتا ہوں۔ اس سے پوچھا، میں نے کہا نہیں، جبکہ جلاس نے یہ بات کہی تھی لیکن اب یہ انکار کر رہا ہے۔
جب اس نے انکار کیا اور قسم کھا لی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جناب جلداس کو چھوڑ دیا. حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا میں تیرا بے بس عاجز بندہ عرض کرتا ہے کہ تو حقیقت سے بڑا ہوگا. اللہ نے ہمیں عزت میں حضرت سیدنا عامر کی اس بات کو قبول کر دیا یعنی آپ کی بات قبول ہو گئی. اسی وقت بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل آئے. ابھی وہ وہاں سے گئے نہیں تھے. حضرت جبریل آ کر اس بات سے اطلاع کرتے جو اللہ نے واقعی یہ بات کہی تھی اور اب جو اللہ سے قسم کھا رہا ہے یہ جھوٹی قسم ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا حقیقت واضح ہو گئی. جب حقیقت واضح ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پکڑا. اب جو لاس نے توبہ کر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاس لگتا ہے کہ پہلے منافقین میں تھا لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جناب جو لاس سے توبہ کی اور عرض کرنے لگے کہ رب نے کہا کہ توبہ کر لے تو رب معاف کر دیتا ہے. میں نے توبہ کر لی آپ مجھے معاف کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لاس ہم نے تم کو معاف کر دیا. اب اس آیت کریمہ کے کلمات مقدس کی طرف آتا ہے یہ سارے لوگوں دعا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا یقولون باللہ ما قالوا یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں کس بات کی ما قالوا ہم نے نہیں کہا یعنی یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا اللہ کی قسم قسمیں اٹھاتے ہیں. رب کیا کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ رب کہتا ہے انہوں نے کلمہ کفر کہا. اب دیکھیں منافقین کی بات کو کیسے قرآن کھول رہا اور حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بتلا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہم نے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بلا شبہ ان منافقین نے کلمہ کفر کہا. اچھا اب یہ جو کلمہ کفر کہا تھا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر کہا. یہ قرآن کہتا ہے. یہاں سے باتیں میں آپ کو سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد. دونوں کے بارے میں بہت بڑا فرق اس بات کو سمجھنا پڑے. اور بات میں کر رہا ہوں اسلامی ریاست میں کسی اور علاقے کی بات نہیں کر رہا. اسلامی ریاست ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. وہاں اسلام کا مزاج کا اختلاف ہو. کافر اگر کفر کو ڈکا ہے مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتا اپنے رہنے کا ذمہ دیتا ہے. ریاست کا کام ہے کہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. یہ کافر کا کام ہے. لیکن اگر کوئی مرتد ہو رہا تو اب اسلام کا رویہ چینج ہو رہا ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی مرتد ہوا تو اسلام کہتا ہے اسے قتل کیا جائے. ہاں مہلت دی جائے گی لیکن بعد میں اگر نہ مولے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا. مرتد کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں. مرتد کی ٹوٹل 3 صورتیں ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جائے اسے کہا جائے گا یہ مرتد ہے. پہلی صورت کیا سنے گا. پہلی صورت یہ وہ مسلمان تھا اب مسلمان ہونے کے بعد کلمہ کفر کہتا اس کا مطلب کیا ہوا وہ مرتد ہوا. یہ پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہے یا پہلے غیر مسلم تھا نان مسلم اب اس سے کیا کلمہ پڑھے الحمدللہ مسلمان ہو گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا پھر اسے کلمہ کفر کہا یہ بھی مرتد ہے. یہ 2 صورتیں بن گئے. تیسری صورت مرتد کی کیا بنتی ہے یہ ٹوٹل 3 صورتیں اور ان تمام صورتوں میں مرتد ہے اور مرتد کا حکم کیا قتل. لیکن یہ کام کون کرے گا اسلامی ریاست ہے. یہ باتیں میں رہے گا ہر ایک کو ہی کرے گا. اسلامی ریاست میں کام ہے.
تیسری صورت کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنا اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا۔ اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا بلا شبہ وہ مرتد ہے۔ جب وہ مرتد ہوا اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اسلامی ریاست کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسے تھوڑی دیر مہلت دے اور اگر نہ مانے تو پھر اس کے بعد اسے قتل کر دو۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ کتنا وقت مہلت دی جائے گی اور کہاں دی جائے گی اور کہاں نہیں دی جائے گی، یہ سب فقہی احکام ہے۔ یہ ہمارا علم ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں جو قابل قدر ہوتا ہے، یہ جو قادیانی ہے پاکستان کے اندر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانی کو جا کے پوچھیں جناب آپ کافر ہیں؟ قادیانی وغیرہ کہتے ہیں کافر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر میں جس سے لکھا ہے کافر کو جناب ہندو ہے، کافر ہے عیسائی ہے، مجوسی ہے، یہود ہے، یہ سارے کافر ہیں۔ لیکن قادیانی کا کہتا ہے کہ کافر ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی آپ کون ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ دیکھو یہ کلمہ بھی پڑھو ہمارے مسجد بھی ہے۔ اچھا پھر ہم بغیر میں گواہی کرتے ہیں۔ اب یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اچھا مسلمان کہتا ہے اور ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، اور ضروریات دین میں سے ایک چیز کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کو ماننا، نہ ماننا انکار کرنا۔ یہ بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قادیانی کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ یہ بات ہے۔ یہ جو ہے عقیدت کا سلسلہ چلا تھا کہ نہیں عقیدت کے حقوق ہے، جناب بالکل ہندو کے حقوق ہے اگر اسلام کی طرف سازشہ کرے اور دماغ ادا کرے۔ عیسائیوں کے حقوق ہے اسلام کی طرف سازشہ کرے اور دماغ ادا کرے۔ یہودیوں کے حقوق ہیں اسلام کی طرف سازشہ کرے اور دماغ ادا کرے۔ تو ٹھیک ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ریاست کرے گی، بالکل۔ یہاں تک کہ ان کے جو عبادت خانے ہیں ان عبادت خانوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ لیکن سوال یہ میرا ہوتا ہے کہ قادیانی تو خود کہتا ہے کہ میں کافر نہیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں۔ قادیانی خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں کافر نہیں، پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ مرتد ہے۔ مرتد کا حکم علیحدہ ہے، اور مرتد کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمات ہے مگر قد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہ، کہ پہلے اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کفر کو اختیار کرے، ارادہ کرے۔ یہ مرتد اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار عقیدت کے جو حقوق ہیں وہ قادیانی کے حقوق کیوں نہیں ہوگی؟ میں قادیانی کے حقوق اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، ہمارا ایک علیحدہ مذہب ہے، اس مذہب کا نام قادیانی یا احمدی ہے، ہماری عبادت خانوں کا نام مسجد نہیں ہے، ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے۔ یہ ڈکلیئر کرے۔ اگر یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور شروع سے قادیانی ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے نام ہے، لیکن چونکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے اور جو مسلمان ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا انکار کرے گا وہ مرتد ہے، اس کا شمار عقیدت میں نہیں ہوگا بلکہ شمار مرتدین ہوگا اور اسلامی ریاست کے ذمہ ہے ایسے شخص کو قتل کرنا وقتی مہلت کے بعد۔ وقتی مہلت نہیں آئی شاید وہ توبہ کرے لیکن اس کے بعد سے یہ کوئی فرق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قرآن کی طرف ہے آیت کریمہ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے پایا نہیں۔ اچھا اب منافقین نے کیا ارادہ کیا؟ منافقین نے ارادہ یہ کیا ہوا تھا ہمارا جو گروہ انکار ہے عبداللہ بن ابی ہم اس کی کار کوشی کریں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہ دس لے گا وَمَا نَكَبُوا
إلا أن أغناهم الله ورسوله بالقدر. اب رب کہتا ہے ہاں یہی والا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں غنی کر دیا. یعنی یہاں غنی کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اور رسول کی طرف کی ہے. پتا چلے یہ شرک نہیں ہے جو شرک کہتے رہتے ہیں. یہ قرآن کی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے سنے گا فَإِن يَتُوبُوا. رب کہتے ہیں یہ منافقین ہے نا اگر توبہ کر لے یکن خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور وہی دنیا سے یہ الفاظ پیش کیے آگے رسالت علیہ السلام نے عرض کی یا رسول میری جملت ہے میری جملت ہے الامان والعقیق. لیکن جب میں یہ تو فرمایا توبہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے میں توبہ کروں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے توبہ کر لے میرے توبہ کروں. اور پھر اس کے بعد رب اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو مکر گیا اس کے لیے کیا ہے رب کی بارگاہ سے دردناک عذاب ہے. اور وہ عذاب کہاں ہوگا فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور جناب آخرت میں بھی ہوگا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور رب کہتا ہے ایسے افراد کے لیے زمین کے اندر نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی سفارشی. یہ رسول توبہ آیت نمبر 74 کا خلاصہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمیں دلیل ہے آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76. اس کا شان نزول آپ سنو. ایک شخص ہے اس کا نام ہے آپ اسکرین پر دیکھیں ثعلبہ بن ابو حاتم. ثعلبہ بن ابو حاتم جو یہ عبادت میں بہت مشہور تھا. اس کے بارے میں میرے کتابوں میں پڑھا لکھا ہوا ہے حمام المسجد. حمام المسجد کا مطلب کیا تھا مسجد کی کبوتر. یہ اہل عرب اس کے لیے کہتے تھے جو مسجد میں بیٹھا ہے یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پھر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے تو اہل عرب اس کو کیا کہتے ہیں انت حمامۃ المسجد. تو کیا مسجد کی کبوتری لگتا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوگا. اور یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ مسجد سے اس کو لگا ہوا. ثعلبہ بن ابو حاتم حمامۃ المسجد میں اب اگر رسالت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا دے کہ اللہ مجھے مال دے. مال کی دعا کرو. اللہ نے نبی علیہ السلام کو تربیت کرا. آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھی پسند کی میرے غریبی پسند کی اور ماں کے پیچھے رکھو. وہ پھر عرض کرتا ہے ثعلبہ بن ابو حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مال کے لیے دعا کریں کیونکہ اس کا یہ ایمان تھا نبی دعا کریں گے دعا کرو. ابھی مشورہ کرو میرا کام ہو تھا نمازی نکالنا تھا مسجد نبوی کا. نمازی نکالنا تھا میں مصطفیٰ کا مقتدی اور پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں رکھا. اب پھر آگے رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال کے لیے دعا کیے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرے یہ بہتر ہے زیادہ مال سے جس کا شکر ادا نہ کیا جا سکے. دو مرتبہ ہو. اب اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مال کے لیے دعا کیے. میرا آقا نے فرمایا چلو میں دعا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ مرزقہ مال. اے مولا ثعلبہ کو مال دے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. ہوا یہ کہ اس کے پاس سے بکریاں اور بکریوں میں بھی برکت برکت ہوتے ہوئے بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ مدینے میں بکریاں پڑا. بکریوں کی جگہ بکریوں کی جگہ پڑا. اچھا اب وہ ثعلبہ کیا کرتا ہے اپنی بکریوں کو لے کر مدینے کے باہر نکلے. مسجد نبوی میں 5 نمازوں میں آتا تھا. دھیرے دھیرے ایک نماز لے گئے دوسرے لے گئے تیسرے لے گئے چوتھے لے گئے پانچویں لے گئے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ جمعے میں دکھائے.
اب دیکھیں پہلی یاد آتا علامت مسجد، اور اب مسجد سے بالکل غائب ہو، اور مدینے کے باہر اتنے مویشی ہو گئے کہ مدینے کے باہر جو علاقے اور زمین ہے نا، یہ ہمارا کی بغل سے بڑھ گئی، اس کا ٹائم ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ خالہ کہاں ہے، کہاں غائب ہو گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے اسے اتنی بکریاں دے دی ہے کہ اب یہ کسی میں لگ گیا، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ شخص جو 5 وقت نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اب وہ جمعے تک حاضر نہیں ہوگا، قبر میں پڑھا ہوا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اللہ کے حبیب نے وہ عامل جو زکات کی وصولی کے مقرر ہوتے ہیں ان کو بھیجا، ہمیشہ میں جاؤ زکات دے گا۔ وہ صحابہ کے پاس ہے، آپ کی بکریاں کتنی ہیں، حساب کتاب کیا، کیلکولیشن کیا، اچھا کہا اتنی بکریاں آپ کو مال زکات کی نکالنی پڑے گی جو حکومتی خزانے کے اندر داخل ہوگی۔ صحابہ کہنے لگا مجھے تھوڑا غور کرنے دو، آپ کسی اور سے پہلے وصولی کرو۔ اب وہ جو عامل تھے کسی اور کی بات ہے وہاں سے وصولی کر کے پھر صحابہ کے بعد آئے اور صحابہ کو کہنے لگے کہ جناب بطور زکات بکریاں نکالو، آپ کی اتنی بکریاں نکل گئی۔ صحابہ کیا کہنے لگا پتہ آپ کو؟ صحابہ کہتا ہے کہ اتنی بکریاں تو نہیں پڑی، یہ حسینین میں بغیر ہوا۔ صحابہ نے جواب دے دیا۔ اب وہ عامل بارگاہ رسالت میں گیا، جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں پہنچا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابھی بتلایا نہیں تھا، اس سے قبل ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ نے منع کر دیا، اور میرے بڑھو صحابہ نے منع کر دیا، عامل کہتا ہے یا رسول منع کر دیا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76۔ یہ دونوں آیتیں اتری، لوگوں نے بتایا ہے تیری مذہبت میں آیت اتر گئی، صحابہ پریشان ہو، آپ کے بہنوں پریشان ہو۔ اب وہ صحابہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد اصل ہے یا سب سے غلطی ہو گئی، میں جو بکریاں بنتی ہے بطور زکات میں دینے کو تیار ہے، میں مویشی دینے کو تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا الامان والعافیہ، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع کر دیا، اب صحابہ سے کچھ بھی منع کر دیا۔ صحابہ نے بڑی کچھ کی مجھے معاف کر دیا، فرمایا نہیں رب نے منع کر دیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے برکا فرمایا، گویا سیدنا صدیق ابو بکر کا سیدنا صدیق ابو بکر کے دور میں صحابہ کھل گیا ابو بکر صدیق ابو بکر کے پاس، اور اب نے لگا بطور زکات بکریاں لے لو۔ اب سیدنا صدیق ابو بکر نے ارشاد فرمایا جب میرے مصطفیٰ نے لیا تو ابو بکر کیسے لیں گے؟ ابو صدیق ابو بکر دور بھی چلا گیا۔ اب دور آیا ابو عمر فاروق کا، جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو بلایا تو پھر روک گیا، اے امیر المؤمنین یہ بکریاں مویشی بطور زکات آپ لے لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا جب جناب سید عالم علیہ السلام نے لیا، سیدنا صدیق ابو بکر نے لیا، تو پھر وہ لوگ کیسے لے سکتے؟ آپ نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، جس میں یہ کہے گئے سکیل کا محروم شخص یعنی منافقین میں سے تھا۔ یہاں ایک اور بات میں رکھے گا، یہ جو ثعلبہ ہے میرے لیے صرف لکھا ہوا ہے ثعلبہ بن ابو حاتم، ایک اور بھی ثعلبہ ہے اور وہ ثعلبہ بن حاتم، یعنی یہ دونوں الگ ہیں۔ میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ثعلبہ بن ابو طالب ابو حاتم، اور ایک اور ثعلبہ ہے جو ثعلبہ بن حاتم ہے، وہ صحابی ہے، یہ منافق ہے، یہ دونوں فرق ہے۔ اور وہ جو صحابی ہے وہ بدری صحابی ہے، اور غزوہ احد میں جہاں بھی شہادت کو روز ہوا ہر مرتبہ غلطی لگ جاتی ہے لوگوں سے، لوگ وہی نام لے لیتے، وہ نام نہیں ہے بلکہ نام ہے ثعلبہ بن ابو حاتم۔ یہ منافق تھا
ثعلبہ بن حاتب، یہ تو عظیم الشان صحابی ہے، جنتی صاحب، ہمارا بول گیا ہر صحابی نبی جنتی ہے، آرام ہے۔ اچھا اب آیت کریمہ کی طرف آ رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 75، رب کیا کہتا ہے؟ وَمِنْهُمْ، فَمِنْ منافقین میں سے ایسے منافق ہے، من عاہد اللہ، کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، کس بات کا عہد کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم اس کو واسطے صدقہ کریں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ اللہ بات کرو، اگر ہمارے پاس سے مال ہوگا تو خرچ کریں گے، اچھی سوچ ہے، لیکن مال آنے کے بعد پھر چینی بھی آ گئی۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں جتنی بڑی مرغی اتنا چھپا ہے، یہ بڑی مشہور کہاوت ہے۔ تو پیسہ جتنا آدمی کے پاس زیادہ آتا ہے، لالچ اتنی بڑھ بھی جاتی ہے، پھر اتنا ہی وہ سہولتوں کا مناسب بھی بن جاتا ہے۔ ورنہ ایک ایسا گھر ہے جو 1 لاکھ میں چلتا ہے، تو ایک گھر جو ہے نا 25 لاکھ میں چلتا ہے، ہم کتنا دے گا؟ گیس اور وغیرہ ہے تو لوگوں کے مہینے کے خرچے 5 لاکھ روپے آنا لگے تو نارمل ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ نارمل آپ کو ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا جتنی مرغی بڑی ہوتی ہے اتنی اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی سہولتیں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر سہولتوں کا مناسب ہو جاتا ہے تو رویہ کیا دیتا ہے؟ اس کا دل اور ترجیح ہو جاتا ہے، پیسے کی لو میں اس پر خرچ کروں، پیسے کی لو اس پر خرچ کروں۔ تو اب یہاں یہ جو شریعت کا وہ کیا کہتا ہے؟ من عاہد اللہ، کہ اس نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ کے فضل سے مجھے مال دے دے گا، ایماندار بن جاؤں گا، لنصدقن، تو پھر ہم ضرور اللہ کے آگے صدقہ کریں اور کیا بنیں گے؟ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بن جائیں گے صالحین سے۔ اچھا آگے کیا کہتا ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 76، رب کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اسے مانگا رب نے دے دیا، اب ٹھیک ہے لے لے مال لے لے دولت، یہ قرآن کہہ رہا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے لے لیا، اب ڈھیر سارے مال لیا، ڈھیر ساری رقم دے دی، ہوا کیا؟ بخلوا بِهِ، بغیر بخیل، پہلے تو کہنا تھا مال لو میں تو بڑا خرچ کروں گا، لیکن اب جو ہے خرچ نہیں کرتا، اب کنجوس ہو گیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، رب نے کہا ایسے لوگ وہ ہیں جو منہ پھیر کر جاننے والے، منہ پھیر کر جاننے والے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اچھا اب اگلی آیت آج کے درس کی آخری آیت، رب نے کہا جو یہ انداز اختیار کرے گا رب سے وعدے کرے اور وعدے کرنے کے بعد مکر ہے، الامان ہوا رکھے، وعدہ رب سے کرتا ہے اور مکر ہے، اس کا مطلب وہ جب وعدہ کرتا تھا تو جھوٹا وعدہ، ایک تو سچے دل سے وعدہ کرتا وہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا رب کی بارگاہ میں شرط دے رہا ہے وہ گناہ ہو گیا، اور اس وقت سچے دل سے وہ وعدہ اور رب سے عہد کرتا ہے بڑا نہیں کروں بالکل سچا ہے، جھوٹا نہیں کروں، دکھلاوا نہیں کروں، بنانا نہیں کروں، اب کیا ہے گناہ بن گیا تو ٹھیک ہے رب اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے کیونکہ سچی تو بات نہیں اس طرح معاف کر دے۔ اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انسان خطا کر ہوگا، خطائیں ہوتی ہے، غلطی ہوتی، رب کی بات میں سچے کا ماتا ہے اور معاف کر دے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا جناب؟ پھر رب کی بات میں سچے کا ماتا ہے پھر معاف کرو گا۔ لیکن جب توبہ کرتا ہے عہد بھی کرتا ہے وعدہ بھی کرتا ہے لیکن کھوٹا ہے، سچا نہیں، اس کے لیے وہی ہے رب کیا کہتا ہے فَأَعْقَبَهُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جب رب کی بات میں باتیں کرتا ہے اور اپنے وعدوں سے مکر جائے تو اس کے بعد اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کو داخل کرے، اللہ جب رب سے وعدہ کیا تو سچا کرو اور کوشش کرو نبھانے کی۔ جانب میں جو رب بندی بنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کو توڑنے کو اچھا نہیں سمجھتا، تو جو بندہ رب کی بارگاہ میں وعدہ کرے اسے توڑنے کو کیسے جا سکے گا؟ تو اب رب کیا کہتا ہے
یہ منافق کیا کرتے باتیں باتیں کرتے گھر کی بات نفاق کرنے ہوئے اللہ نے کے دلوں میں کیا ڈالا ہے نفاق ڈال دیتا اور یہ نفاق کب تک رہے گا الى یوم یلقونه یہ اس وقت تک ان کے دلوں میں نفاق رہے گا جب یہ اللہ سے ملیں گے اس وقت آخر تک نفاق رہے گا کیوں بما اخرق اللہ ما بعدوه یہ اس سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈالا کہ یہ رب سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا قرآن میں کیا ہے رب وعدہ دے رہا ہے بما اخلق اللہ ما بعدوه رب سے وعدہ کرتے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرتے ہیں وَلِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور یہ سبھی کے ساتھ اس سے ہوگا نفاقیوں کے دلوں میں اس سے ڈالا ہے یہ جھوٹے لوگ یہ اس کا بدلہ ہے یہ جس سورہ توبہ کی آیات جن کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اے مالک اے پروردگار اے رب جلیل مولا ہمیں نفاق سے بچا دے سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو